میرے جو والد تھے میں نے جیسے بتایا بہت پڑھے لکھے تھے, تو انہوں نے بہت غریب بھی تھے, ان کو کبھی کوئی نوکری نہیں ملی, ہارڈلی ان کے پاس پیسے ہوتے تھے. جو بھی بزنس انہوں نے شروع کیا اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی وہ فیلئر ہی رہا, لیکن انہوں نے بہت پیار دیا, اور کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو میرے ہر جنم دن پہ اپنی کوئی پرانی چیز مجھ کو دے دیا کرتے تھے. تو پہلی پرانی چیز جو, اور بہت بڑا چڑھا کے اردو میں اچھے اچھے الفاظ یوز کر کے مجھے امپریس کرتے تھے کہ بہت اچھا پریزنٹ دیا ہے مجھ کو. تو وہ مجھے پہلی چیز انہوں نے مجھے, یہ میں ہر جگہ پر بولتا ہوں, اسکول کے بچوں کے فنکشن پہ, ییل یونیورسٹی میں, ایڈنبرا میں, کیونکہ آپ لوگ سب اپنی لائف کے اس تھریشولڈ پہ ہیں جہاں سے آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے انشاءاللہ. سو پہلی چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی, انہوں نے مجھے اپنا شطرنج کا سیٹ دیا تھا, ٹوٹا پھوٹا سا. وہ شطرنج ہر روز کھیلتے تھے. ہنومان مندر کے جو ہیڈ پریسٹ تھے, پنڈت تھے, ان کے ساتھ رات کو جا کے میرے والد جو ہیں شطرنج کھیلتے تھے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ شطرنج سے آپ زندگی کے بارے میں بہت کچھ چیزیں سیکھ سکتے ہیں. پہلی یہ کہ کوآپریشن اور ساتھ مل جل کر کام کیسے کرنا ہے. دوسری یہ کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کبھی کبھی پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے. تیسری یہ کہ جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں, جو آپ سمجھتے ہیں, کئی لوگ ایسی بات مانتے ہیں, جو پونز ہوتے ہیں, جو پیادے ہوتے ہیں, ان کی سب سے زیادہ عزت کرنا زندگی کے اندر. کوئی بھی انسان چھوٹا نہیں ہوتا, ہمیشہ ہمیشہ زندگی میں کام آتا ہے. اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے آخری بات شطرنج یہ سکھاتی ہے ہم کو کہ کبھی کبھی جس چیز سے سب سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے, جیسے رانی سے عموماً ہو جاتا ہے, کبھی کبھی اسے بھی سیکریفائس کرنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی, میرے پاس ہے وقت, 2 منٹ بول سکتا ہوں میں, سوری. دوسری چیز جو انہوں نے مجھے دی تھی, وہ ایک ٹائپ رائٹر دیا تھا. آج کے زمانے میں آئی ڈونٹ تھنک کسی کو, بہت سارے بچے ہوں گے یہاں پہ جن کو معلوم بھی نہیں ہوگا ٹائپ رائٹر کیسا لگتا ہے. اب سب کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں. تو ٹائپ رائٹر کے اوپر جب آدمی لکھتا ہے اور اگر غلط لکھتا ہے تو اس کو مٹانے میں بہت تکلیف ہوتی ہے. سو یو ہیو ٹو بی ویری ڈیلیجنٹ, بہت دھیان سے لکھنا پڑتا ہے. ہم غلطی نہیں کر سکتے. اور ٹائپ ایکس یوز کرتے تھے ٹائپ کو نکالنے کے لیے, کبھی انگلی پھنس جاتی تھی اس کی کیز کے بیچ میں, مگر بہت محنت سے, بہت ڈیلیجنس سے کام کرنا پڑتا تھا. تو جب میں اس پہ ٹائپنگ سیکھا اسکول میں کامرس کرتے وقت, سو دی اونلی تھنگ آئی ریئلائز از دیٹ پریکٹس میکس یو پرفیکٹ. تو جو بھی کام آپ زندگی میں کریں اس کو ڈیلیجنس سے کریں, ایسا کریں کہ کوئی غلطی نہ ہو, اپنا پورا دماغ لگا کر کریں, سوچ سمجھ کر کریں. ایسے کریں کہ یہ کام زندگی میں آپ کا پہلا کام ہے اور اس کے بعد آپ کو موقع نہیں ملے گا, اور شاید یہ کام آپ کا زندگی کا آخری کام ہے, اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا. سو ڈو اٹ ود دیٹ کائنڈ آف ڈیلیجنس. تیسری چیز انہوں نے مجھے کیمرہ دی تھی, کیونکہ بہت غریب تھے, وہ کیمرہ چلتا نہیں تھا بالکل بھی, صرف اس کے ویو فائنڈر سے بڑی اچھی اچھی تصویریں دکھ جاتی تھی لیکن کھنچتی بالکل بھی نہیں تھی. اور اس سے مجھے انہوں نے سیکھ دی کہ جو ہماری کریٹیوٹی ہوتی ہے, ہم جو بھی کبھی کبھی ہماری ہابی ہوتی ہے, کبھی کبھی ہمارا اس سے پیار ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو اپنی نوکری نہیں بنا سکتے, اپنا کام نہیں بنا سکتے. بہت کم لوگ ایسے فارچونیٹ ہوتے ہیں جیسے میں ہوں کہ جو میری ہابی تھی, جس چیز سے مجھے پیار تھا, کلاکاری سے, ایکٹنگ سے, وہ میرا پیشہ بھی بن گیا. عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. لیکن جو ہماری کلا ہے, چاہے وہ پوئٹری ہے, چاہے وہ لکھنا ہے, چاہے وہ پینٹنگ ہے, چاہے جو بھی چیز, گانا ہے, اکیلے میں گانا ہے, ہماری کریٹیوٹی ضروری نہیں ہے کہ دنیا ایکسیپٹ کرے. جیسے اس کیمرہ کی تصویریں دکھتی نہیں ہیں لیکن اس میں دیکھنے سے خوبصورت لگتا ہے ہر کچھ, ویسے ہی آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ اپنے لیے رکھیں. کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی, کہیں نہ کبھی ایسا مقام آئے گا جب آپ بہت اکیلا فیل کریں گے. ہو سکتا ہے دکھ کا سمے بھی آئے, اس وقت آپ کی جو کریٹیوٹی ہے وہ آپ کی سب سے اچھی دوست ہوگی, دنیا اس کو مانے یا نہ مانے. میں بہت خراب پوئٹری کرتا ہوں, لیکن جب بھی دکھی ہوتا ہوں تو لکھ لیتا ہوں. سراف صاحب سے میں اب سیکھنا بھی چاہتا ہوں. میں ریختہ پہ جاؤں گا, مجھے لگتا ہے یہ کمال کی سائٹ ہے, تھوڑی میں شاعری وغیرہ سیکھوں گا. میری شاعری بہت خراب ہے کہ ہم نے تمہاری یاد میں رو رو کے ٹب بھر دیے, وہ آئے اور نہا کر چل دیے. اس لیول کی پوئٹری ہے. لیکن جب دکھ ہوتا ہے, یہ بھی بیٹھ کر جب لکھتا ہوں تو بہت دل کو شانتی ملتی ہے. آخری چیز میرے والد جی نے مجھے دی تھی, وہ دونوں مکس ہے. میں جلدی ختم کرتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے, آپ لوگوں کو اپنی ڈگریز لینی ہے, سوچ رہے ہوں گے اتنا وقت ضائع کر رہا ہے ہمارا یہ. تو میں جلدی سے بتاتا ہوں. ایک انہوں نے مجھے کہا, ایک سینس آف ہیومر ہمیشہ رکھنا زندگی میں.
ہنستے ہمیشہ رہنا, ایک چائلڈ لائک انوسنس ضرور رکھنا. جیسے ایک چھوٹے بچے کی جو ایک انوسنس ہوتی ہے, جو اس کا دنیا کی طرف جو نظریہ ہوتا ہے بڑا انوسنٹ سا ہوتا ہے, اس میں کوئی خامی نہیں ہوتی, غلطی نہیں ہوتی, ابھی دنیاوی باتیں نہیں آئی ہوتی, تو ویسی رکھنا. کئی بار بچپن میں نے جب بدتمیزی کی یا کوئی غلط کام کیا تو انہوں نے سینس آف ہیومر سے مجھے بچایا. اور زندگی بھر اگر آپ اپنے اوپر, اپنے حال پہ, دنیا پہ, کیونکہ لوگ آپ سے ہر کوئی بات کہیں گے, اچھی بات بھی کہیں گے, بری بات بھی کہیں گے, کیونکہ لوگوں کا کام ہے کہنا. اگر آپ اس کو ایک سینس آف ہیومر سے دیکھ سکیں گے تو زندگی جو ہے بہت بہتر رہے گی. اینڈ لاسٹ not the least, what my father gave me, what my mother gave me, and what your parents have given you, آپ کے جو پیرنٹس ہیں جو آپ کو دیا ہے, وہ سب سے بڑی گفٹ ہے, گفٹ آف لائف. زندگی کی جو زندگی ایک خود ہی سب سے بڑا تحفہ ہے ہماری زندگی, اور اس کو ویسے ہی ٹریٹ کیجئے. زندگی کے اندر جو بھی مقام آئے, جیسی بھی چیزیں ہوں, اچھا ہو برا ہو, کبھی اندھیرا ہو کبھی اجالا ہو, ہر چیز کو رسپیکٹ کیجئے. اور زندگی میں گریس رکھیے ہر انسان کی طرف. ہر انسان جو بھی آپ سے جو بھی بات کرے گا وہ اپنی مصیبت کے حساب سے کرے گا, اپنی حیثیت کے حساب سے کرے گا, کبھی غلط بات بھی بولے گا, اونچی بات بھی بولے گا. جب آپ کام کریں گے, جب آپ بڑی بڑی کمپنیز کے اندر نوکری حاصل کریں گے, آپ کا ہمیشہ جھگڑا رہے گا, جو میرا جونیئر ہے وہ ایسی بات کرتا ہے, میرا سینئر جو ہے ایسی بات کرتا ہے. لیکن سب جو ہیں زندگی سے جونج رہے ہیں, اس زندگی میں کچھ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. سو وہ گریس جو ہے, وہ لیوے جو ہے, ہر کسی کو دیجیے گا جو آپ کے ساتھی ہیں, جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, جو آپ کا ساتھ کام نہیں بھی کر رہے اور جو آپ کا ساتھ نہیں بھی دے رہے. گریس سے بڑی چیز آپ زندگی کو واپس نہیں لوٹا سکتے. یہ 4-5 چیزیں یاد رکھیے گا. یاد رکھیے گا, نہیں رہے تو کوئی بات نہیں. آپ لوگ بہت کچھ ابھی اس جگہ پر علم حاصل کر چکے ہیں, اور مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ جو بھی کریں گے زندگی میں بہت کامیاب ہوں گے. اور پھر سے میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھے یہاں پر بلایا, آپ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اور آپ, مجھے معلوم ہے کچھ ٹیچرز جو ہوں گے یہاں پر بیٹھے ہوں گے جو آپ کے فیوریٹ نہیں بھی ہیں, جو بہت اسٹرکٹ ہوں گے, ڈانٹتے بھی ہوں گے آپ کو, ان کو سب سے زیادہ یاد رکھیے گا جب آپ اس یونیورسٹی سے باہر جائیں گے, کہ جو سب سے زیادہ ٹیچر آپ سے اسٹرکٹ تھے وہ ایکچولی سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتے